إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، حالیہ دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نازیبہ گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ گو کہ معصوم نہیں ہیں لیکن سب کے سب مغفور ہیں. اللہ رب العالمین نے سب کو بخش دیا ہے. اس طرح کی جماعت پر کسی طرح کی گفتگو کا اللہ نے ہمیں حق ہی نہیں دیا ہے. آپ علیہ السلام کے صحابہ کے فضائل، ان کی مناقب، ان کے حقوق، اس سے متعلق ہم فی الحال سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہندو پاک کے اہل علم خوب محنت کیے ہیں، اس کا حق ادا کر رہے ہیں، ہر پہلو سے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عظیم خدمات کو قبول فرمائے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی سے متعلق ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن وہ ایک جز ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے متعلق آج میں ایک بات بتاؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل مجھے بتانے مقصود نہیں ہے. آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے متعلق ایک بات کہنی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت متفق علیہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد، یعنی گویا کہ خلیفۃ رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ. یہ بالاتفاق، اس میں نزاع ہی نہیں ہے، متفق علیہ معاملہ ہے. لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ہونا اور متفقہ طور پر مسلمانوں کی سب سے پہلے خلیفہ ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا اس بات پر اتفاق ہے. یہاں میں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زبانی ان کے احساسات کیا تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بس. اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم انسان ہے، افضل الخلق ہے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر ہیں. تو ان کے احساسات کیا تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو لے کر، ان کے اقوال کیا ہیں، ان کا کردار کیا تھا، صرف اس ایک جز کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم ایک ایک جز کو لے کر کے پڑھیں گے، معلوم کریں گے تو پھر بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں. ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ عمومی احساس تھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی بازی لے کر نہیں جا سکتے ہیں، کبھی ان سے سبقت نہیں کر سکتے ہیں. یہ آپ کا عام احساس تھا. کوشش ضرور کی انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کے لیے، نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت ثابت تھی قرآن اور حدیث سے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی کوشش ضرور تھی، لیکن ان کا یہ احساس تھا اور ان کا یہ یقین تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر پہلو میں وہ ان سے آگے ہیں. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ایک کتاب ہے ابواب المناقب، بالکل آخری کتاب، اس میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں جو خود عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہے. حدیث حسن درجے کی ہے،
امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی حسن صحیح کہا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا اس حدیث کو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور ایسا تھا کہ اس وقت میرے پاس مال بھی تھا، اچھا خاصا مال تھا میرے پاس، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ صدقہ کرو۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، آج میرے پاس مال بھی بہت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، آج اچھا موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت کرنے کا، آپ سے آگے نکلنے کا، مال بہت ہے میرے پاس تو خوب دے سکتا ہوں میں، کم از کم آج کا ایک دن مجھے موقع مل جائے تو ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ فجئت بنصف مالی، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر کے آ گیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ کہا کہ مثلہ، جتنا آپ کے سامنے ہے نا اتنا ہی گھر میں ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر سے پوچھا یا ابا بکرین ما ابقیت لأہلک، تم نے تمہارے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں کہ اللہ کا دین ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے، مال تو سب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے میں سبقت نہیں کر سکتا ہوں، کسی بھی پہلو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ آج کی کوشش کی تھی میں نے، آج ہی ناکامی ہوں، اس کے بعد میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں، کبھی سب آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں ابو بکر صدیق سے۔ یہ احساس تھا عمر بن الخطاب کو رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفۃ رسول اللہ، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، فضیلت و منقبت میں بھی دوسرا نمبر ہے آپ کا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق پہلے نمبر کے افضل انسان ہیں اور دوسرے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو آپ کے جذبات کیسے ہیں؟ آج ایک انسان بادشاہ ہوتا ہے، کہیں کا سربراہ ہوتا ہے، کہیں کا وزیر اعظم ہوتا ہے، کسی کا نمبر لگا ہوا ہے کہ اس کے بعد اس کا نمبر ہوگا، تو اس کی عمر بہت ساری چیزیں غور کرتا ہوگا کہ کب اس کی موت آئے گی، یا کب یہ ہار جائے گا، کب میں آ جاؤں گا، کب مجھے یہ جگہ ملے گی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ کے جذبات کیسے تھے؟ آپ کا کردار کیا تھا؟ سبحان اللہ العظیم، یہ قابل غور ہے۔ میں دو تین پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک کتاب ہے، کتاب فضائل الصحابہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو تقریباً 2 دن کے آس پاس رکھا گیا تھا۔ اس دوران میں کئی واقعات ہوئے، اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مسجد نبوی سے باہر، یعنی شمال کی جانب، جو آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسجد نبوی سے بالکل باہر نکلتے ہی کچھ فاصلے پر ہے، اس دور میں کچھ زیادہ فاصلہ رہا ہوگا، کہ ثقیفہ بنی ساعدہ، وہاں پر کچھ انصاری صحابہ جمع ہو گئے تھے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنانے کی کوشش کی تھی کہ کم از کم وہ انصاری لوگوں کے امیر بن جائیں۔ جب یہ خبر عام ہونے لگی، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ چلو ہم ان کے پاس جائیں، مسئلہ وہ ان کو بننا ہے، ہم کو بننا ہے، وہ نہیں ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں امیر کون ہوگا مسلمانوں کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ تینوں گئے۔ کچھ مہاجر صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے اور انصاری صحابہ اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے۔ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ مسئلہ تیز ہو چکا ہے تو آپ کچھ کہنا چاہتے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خاموش کرایا، فاسکتہ ابو بکر، ابو بکر نے کہا کہ آپ خاموش رہیں عمر بن الخطاب سے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کیوں آگے بڑھ کر کہنا چاہتے تھے؟ کوئی مقصد تھا کہ میں آگے بڑھ کے گفتگو کروں، میں کچھ کہوں؟ سبحان اللہ العظیم۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ ما اردت بذلک، آگے بڑھ کر کے کہنا ایسا کوئی میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں کہنے والا میں رہوں،
میں آگے بڑھ کے کچھ کہہ دوں. بس بات اتنی سی تھی کہ انی واللہ انی وقد حیأت کلاما قد اعجبنی. میں نے کچھ کلام تیار کر رکھا تھا, کچھ باتیں میں نے نوٹ کر لی تھی کہ اس مناسبت سے کیا کہنا چاہیے. وہاں بھی تیزی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ صدیق اکبر کو بھی غصہ آ جائے. تو کچھ باتیں ایسے ہوں جو درمیانی ہوں اور میں اچھے انداز میں مسئلے کو ثابت کروں, مسئلے کو بتاؤں, سمجھاؤں. یہ میرا مقصود تھا, اس وجہ سے میں نے کچھ باتیں تیار کر لی تھیں. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں, ابوبکر صدیق نے مجھے خاموش کرایا اور ابوبکر صدیق نے گفتگو کی. فتکلم ابو بکر فابلغ الناس. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی اور سب سے بہتر گفتگو, بلیغ گفتگو کی, اور کہا کہ میں نے اتنی ترتیب دے کر کے, اتنی محنت کر کے جو میں نے باتیں ترتیب دی تھی, میں نے جو باتیں میں نے ترتیب کر کے لکھ کر لایا تھا میں, اور ایک طرح سے جو ہے مطلب ذہن نشین کیا تھا کہ یہ باتیں مجھے رکھنی ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ فی البدی بداہتاً, بغیر کسی اس کی اس سے اچھی گفتگو کی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. کہا کہ کان احلم منی و اوقر, مجھ سے زیادہ بردبار تھی وہ, مجھ سے زیادہ محترم, مجھ سے زیادہ بزرگ, مجھ سے زیادہ باعزت. آپ نے اتنی اچھے انداز میں گفتگو کی. سبحان اللہ, کتنے کتنے جذبات دیکھیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں کتنے پاکیزہ جذبات ہیں. دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے نمبر کے خلیفہ ہیں, اور ان سے متعلق ان کے جذبات, ان کے احساسات. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی, بہت سارے باتیں بتائیں. کہا کہ جو ہے قریش ہی میں سے امراء ہوں گے, وہ میرے موضوع میں داخل نہیں ہیں. مجھے بتانا یہ مقصود ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنی باتوں سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ ابو عبیدہ ہیں, عمر بن الخطاب ہیں. کہا کہ فبایعوا عمر بن الخطاب او ابا عبیدہ بن الجراح, یا تو عمر بن الخطاب پر بیعت کر لو یا ابو عبیدہ بن الجراح پر بیعت کر لو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس بات کو کہا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ جو ہے پیچھے کر لیا, اپنا ہاتھ پیچھے کیا, اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بل نبایعک انت, بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے. انت خیر, انت سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمارے سید ہیں, ہم سب میں آپ سب سے بہتر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم سب میں سب سے زیادہ آپ محبوب ہیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ کتنی پاکیزہ جذبات ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے. حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کا نام لے لیا تھا نا, ان کا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا نا, لیکن ان کے دل میں ایسی بات نہیں تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کتاب السنت سے ثابت ہے, صحابہ کے ہاں متفق علیہم. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس جماعت کی سیر فہرست شخصیت ہیں جو اس بات کو مانتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد. آپ اس کا حق رکھتے ہیں. آپ نے آپ کا ہاتھ دراز کیا اور آپ نے بیعت کی ان پر. صحیح بخاری ہی میں ایک کتاب ہے, کتاب الاحکام. الاحکام سے مراد احکام و مسائل وہ مراد نہیں, حکومت سے متعلق احکام و مسائل. اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دوسرے دن, یعنی بروز منگل, دوسرے دن کی بات بتائی انہوں نے کہ مسجد نبوی میں سب لوگ جمع ہوئے ہیں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کچھ گفتگو کی انہوں نے. اور وہاں پر ابوبکر صدیق بھی موجود تھے. وہ ابو بکر صامت لا يتکلم, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش تھے, کچھ گفتگو نہیں کر رہے تھے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی اور بہت ساری باتیں کہیں, بہت ساری اہم باتیں کہیں جو میرے موضوع سے خارج ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان ابا بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثانی اثنین فإنه أولى المسلمین بأمورکم. کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول کے صاحب ہیں. عمر بن خطاب بھی صاحب رسول اللہ ہیں, عثمان بھی, علی بھی, سبھی عشرہ مبشرہ, بدری صحابہ, سبھی صحابہ, کل صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ دیر پہلے ولادت ہوئی ان کی, وہ بھی صاحب رسول اللہ ہیں اس وسعت میں, اس عموم میں. لیکن قرآن مجید کی جو سورۃ التوبہ کی جو آیت کریمہ ہے نہیں, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا,
تو وہاں پر صاحب سے مراد بالاتفاق مفسرین کے ہاں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ مراد ہے وہاں پر. کہا کہ ان ابا بکر صاحب رسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے صاحب ہیں، یعنی جنہوں نے ہجرت کی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ ثانی اثنین، یہ دو میں کے دوسرے ہیں. آپ اسے ہلکا مت سمجھیں. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ توبہ کی جو آیت کریمہ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق یعنی ثانی اثنین سے کون مراد ہیں؟ کہا کہ ایک اللہ کے رسول ہیں، ثانی اثنین دو میں کے دوسرے وہ ابو بکر صدیق ہیں. صرف اتنی بات نہیں ہے اس میں، صرف یہ خبر دینا مقصود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق تھے. ثانی اثنین ایک عربی اسلوب ہے، اس عددی اسلوب کا معنی سمجھنا چاہیے. جب کہتے ہیں ثانی اثنین، ثالث ثلاثہ، رابع اربع، خامس خمسہ، جب یہ اسلوب میں عدد بتاتے ہیں تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ پانچ ہیں اور پانچوں کی صفات ایک ہیں، یکساں ہیں. وہ چار ہیں، وہ چاروں کی صفات یکساں ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ یہ طالب علم خامس و خمسہ، کیا مطلب؟ ایک ہی جماعت میں پانچ طلبہ ہیں، ان میں سے پانچواں ہیں، سب ایک درجے کے، ایک عمر کے ہیں، سب کا مقام مرتبہ ایک ہے. یہ مقصود ہے وہاں پر، یہ عددی اسلوب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ سورۃ المائدہ میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. گویا کہ اللہ کے مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں انہوں نے مساوی قرار دیا، شریک کر دیا انہوں نے. یہی تو کفر ہے. لیکن بالکل ایک دوسرا اسلوب دیکھیں آپ قرآن میں. سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. سبحان اللہ، اسلوب بدل گیا یہاں پر اسلوب مکمل بدل گیا ہے. وہ تین ہیں، ان میں کا چوتھا اللہ رب العالمین ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ تین مخلوق ہیں، تین لوگ ہیں، چوتھا اللہ ہے جو کہ خالق ہے. ثالث و ثلاثہ نہیں کہا گیا یہاں پر، الا هو رابعهم. اسلوب ہی بدل چکا ہے. اس اسلوب میں مغایرت ثابت ہوتی ہے. تغایر بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دو جدا جدا صفات والے ہیں، ایک مخلوق ہے، ایک خالق. جیسے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم. دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسلوب مکمل بدل چکا ہے. تو اس اعتبار سے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، کتا الگ مخلوق ہے، انسان الگ مخلوق ہیں دونوں مخلوق لیکن جدا جدا. اس اسلوب سے معنی معلوم ہوتا ہے. تو ثالث ثلاثہ ثانی اثنین میں یکسانیت والی بات آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثانی اثنین. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا علم، آپ کا فہم، آپ کی بصیرت، آپ نے اسی جملے کو رکھ کر کے کہا کہ صاحب رسول اللہ و ثانی اثنین. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ثانی اثنین ہے. کیا مطلب ہے؟ ثانی اثنین کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جو تفسیر الکبیر کے نام سے ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ العلماء كانوا اثبتوا انه كان رضی اللہ عنہ ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اکثر المناصب الدینیہ. علامہ فخر الدین رازی نے کہا کہ اہل علم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر مناصب میں ثانی اثنین ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے بعد یہ اس منصب کی بھی ثانی ہے نبوت کے علاوہ. یعنی ثانی اثنین فی الدعوہ، ثانی اثنین فی مجلسہ، ثانی اثنین فی امامت الناس فی الصلاۃ، ثانی اثنین فی العلم، ثانی اثنین فی المقام والرتبہ. یہ اہل علم کہتے ہیں کہ ثانی اثنین صرف وہ غار میں دو تھے، دو میں سے دوسرے تھے، اتنی سی بات نہیں. دعوت و تبلیغ میں اللہ کے رسول کے بعد پھر کون؟ ابو بکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مجالس میں بحیثیت سید القوم، بحیثیت امیر اور بحیثیت امام بیٹھا کرتے تھے، اس جگہ کو کون لیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ثانی اثنین فی مجلسی، اللہ کے رسول نماز پڑھاتے تھے، اب ان کی جگہ میں کون کھڑے ہوں گے؟ ثانی اثنین فی امامت الناس فی الصلاۃ.
حتیٰ کہ فخر الدین رازی نے کہا کہ لما توفی دفن فی جنبی فکان ثانی اثنین هناک ایضا، جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول کے بغل میں آپ کو دفنایا گیا، وہاں بھی آپ ثانی اثنین ہیں، ثانی اثنین فی العلم، علم میں بھی آپ ثانی اثنین ہیں۔ آج اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، آج مسلمانوں کو کون سنبھالے گا، کون ان کی قیادت کرے گا؟ ثانی اثنین۔ یہ بات تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صاحب رسول اللہ و ثانی اثنین فإنه اولى المسلمین بامورکم۔ کیا کتنا انوکھا استدلال ہے، دیکھیں کتنی گہری بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے، ان کے علم کی دلیل ہے، وہی ان کے اخلاص کی بھی دلیل ہے، سبحان اللہ العظیم۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھری مجلس میں لوگوں سے کہا، اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ اصعد المنبر، اب ممبر پر کھڑے ہو جائیے، اور لوگوں سے کہا کہ فقوموا فبایعوہ، کھڑے ہو جاؤ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لو۔ عام بیعت تھی وہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جذبات صدیق اکبر کے حق میں بطور خلیفہ کیسے تھے، دیکھیے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اس سلسلے میں دوسرے نمبر کے، دیکھیے چوتھے، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، نویں نمبر کے جو افراد ہیں، دیگر افراد ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں۔ کیا ہمارے اور آپ کے جذبات صدیق اکبر کے حق میں جذبات نہیں ہیں؟ ہمارے احساسات نہیں ہیں؟ ہماری محبت نہیں ہے؟ انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب بات صدیق عمر فاروق کی آتی ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی آتی ہے، جو بالاتفاق دوسرے نمبر پر ہیں، خلیفہ ثانی، آپ کے جذبات ہی بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو۔ آخری میں ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بس 2.5 سال خلیفہ رہے، اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 10 سال کا عرصہ سمجھتے ہیں کوئی نزاعی نہیں، بالاتفاق 10 سال، اور وہ بھی شاندار۔ اسلامی مملکت کی سرحدیں کتنی وسیع ہو چکی تھی، کتنی فتوحات اور کس قدر عظیم کارنامے انجام دیے گئے، بہت کچھ ہوا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے جذبات میں فرق نہیں آیا۔ کبھی آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اوپر تو بہت دور کی بات، آپ کے برابر ہونا تو بہت دور کی بات، آپ کے قریبی بھی کبھی نہیں سمجھا کہ میں آپ کے کبھی قریبی ہو سکتا ہوں، آپ کے عمل میں، آپ کے کردار میں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الحدود میں، حدیث بہت طویل ہے، بات ایسی ہے، میں اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب زندگی کا آخری حج کیا تھا آپ نے 23 ہجری کو، 23 ہجری کا جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جب حج کیا آپ نے، تو دوران حج ہی مینا کے میدان میں ایسی باتیں کچھ ہونے لگی کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جب عمر بن الخطاب کا انتقال ہو جائے گا تو میں فلاں صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ ایک صحابی نے کہا، اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے، کن کے نام پر کہا، مجھے وہ سب بتانا مقصود نہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک صحابی کا نام لے کر کے کہا کہ جب عمر بن خطاب کا انتقال ہو جائے گا تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور امت بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اب یہی خلیفہ ہیں۔ یہ باتیں جیسی ہی معلوم ہوئی عمر بن خطاب کو، آپ وہیں پر سب کو جمع کر کے نصیحت کرنا چاہتے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے کہ یہاں پر سب لوگ جمع ہوئے ہیں، صاحب علم بھی اور دیگر افراد بھی، آپ کی باتیں سب نہیں سمجھ پائیں گی، وہ گہری باتیں، وہ گہرائی۔ اب یہاں سے ہم کو مدینہ الرسول ہی جانا ہے، اور مدینہ الرسول کیا ہے؟ دار الہجرت والسنہ، وہاں جائیں گے ہم۔ وہاں جانے کے بعد جب آپ خطبہ دیں گے تو وہاں یہ سب باتیں رکھیے، وہاں اہل علم ہوں گے، آپ کی بات کو سمجھیں گے، جہاں رکھنا ہے وہیں رکھیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں مشورہ اچھا ہے، ایسے ہی کروں گا۔ عبداللہ بن عباس بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ساری باتیں سن لی انہوں نے۔ جب جمعہ کا دن آیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ آخری جمعہ تھا، اس کے بعد انتقال ہو گیا آپ کا، اس کے بعد آنے والا جو بدھ تھا اس کی فجر کی نماز میں آپ کو جو ہے چھرا گھوم دیا گیا تھا، تو جو جمعہ کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس آ کر کے سامنے بیٹھ گئے تھے ممبر کے، اور ان سے پہلے سعید ابن زید جو عاشر مبشرہ میں سے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا، چچا آپ کو پتہ ہے آج عمر بن خطاب کیا کہنے والے ہیں خطبے میں؟ یہ باتیں کہنے والے ہیں، اور ایسی باتیں کہنے والے ہیں جو کبھی نہیں کہا آپ نے۔ سعید ابن زید نے کہا کہ چلو ایسی کون سی باتیں جو آج تک نہیں کہا انہوں نے؟ کہا کہ سنو تو صحیح۔ اسی دوران میں دروازہ کھلا اور عمر بن خطاب آئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور طویل خطبہ دیا آپ نے، بہت ساری باتیں کہی آپ نے۔ ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بات یہ بھی کہی جو میرے موضوع سے متعلق ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ لو مات عمر
بایعت فلانا، اگر عمر کا انتقال ہو جائے تو میں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، اور پورے مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، آپ نے کہا لا یغترن امرؤ ان یقول، کسی شخص کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی شخص دھوکے میں نہ رہے کہ وہ یہ کہتا پھرے کہ انما كانت بیعت ابی بکر فلتة وتمت، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت تو بس اچانک یوں ہی ہو گئی، پل بھر میں ہو گئی، آپ نے ہاتھ دراز کیا، سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، سبوں نے آپ کو امام مانا، خلیفہ مانا، اور وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب میرے انتقال کے بعد بھی کوئی کھڑا ہو جائے گا، ہاتھ دے گا، اس کے ہاتھ پر پوری امت بیعت کر لے گی، یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہے، کوئی دھوکہ نہ کھائے اس بات سے۔ سبحان اللہ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات حق ہے کہ ابو بکر صدیق نے ہاتھ دراز کیا اور لوگوں نے بیعت کر لیا آپ پر، ولیکن وقاہ اللہ شرھا، اس میں جو شر ہے اللہ نے حفاظت کی اس کی، اس بیعت کی۔ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ وَلَيْسَ فِيكُم مَّن تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرَ، تم میں آج کوئی ایسا فرد نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کے لیے جس طرح کی گردنیں لوگوں کی جھک جاتی تھیں، ایک بات کہتے تھے سب آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، وَلَيْسَ فِيكُم مَّن تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرَ، ابو بکر کی طرح تمہارے لیے کسی کی گردنیں نہیں جھکیں گی۔ اور یاد رکھ لو میرے انتقال کے بعد مشورے کے بغیر کوئی اپنا ہاتھ دراز کرے گا اور بیعت کرنا چاہے گا اور کوئی آ کر کے بیعت کر لے گا، دونوں کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، دونوں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مشوروں سے جو کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے، یہ کہا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے۔ اور اتنے سچے جذبات تھے عمر بن الخطاب کے رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اور جب ہم ثقیفہ بنی ساعدہ کے پاس گئے، وہاں پر جو گئے تھے، اور ابو بکر صدیق نے جب میرا ہاتھ دراز کیا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اتنی بڑی بات کہی آپ نے، ایک کہا کہ کان واللہ ان اقدم فتضرب عنقی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب ہم وہاں پر کھڑے تھے، میں ابو عبیدہ بن الجراح اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اجمعین، اور ابو بکر نے میرا ہاتھ آگے کیا تھا بیعت لینے کے لیے، کہا کہ اللہ کی قسم مجھے آگے بڑھا دیا جاتا، مجھے آگے بڑھا دیا جاتا اور میری گردن اڑا دی جاتی، مجھے اس گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ کس گناہ سے زیادہ؟ کہ احب الی من ان اتامر علی قوم فیہم ابو بکر، کہ ایک ایسی قوم پر میں سربراہ بن جاؤں، ایک ایسی قوم کا میں امیر بن جاؤں جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میری گردن اڑا دی جائے۔ اتنا بڑا گناہ نہیں کروں گا میں، یعنی میں کوئی ایسا گناہ کا کام کروں جس سے میری گردن اڑا دی جائے، میں آگے بڑھ کر کے آ جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ایسا گناہ کر بیٹھوں کہ ابو بکر جس قوم میں موجود ہے اس قوم کی سربراہی میں کروں، اس قوم کا امیر میں بن جاؤں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہم الا ان تصول لی نفسی عند الموت شیئا لا اجدہ الان۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے بحیثیت انسان میرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اب 10 سال کی سربراہی میرے ہاتھ میں رہی ہے، اتنی فتوحات رہے ہیں، اتنے کارکردگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اب میں کچھ افضل ہو جاؤں، ایک بحیثیت انسان خیال آ سکتا ہے اس دوران میں، لیکن اللہ کا عظیم احسان ہے کہ لا اجدہ الان، میرے دل میں اب بھی وہ جذبہ نہیں ہے، اب بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ابو بکر افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خلیفہ ثانی کے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ باتیں بہت ہیں، میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اللہ رب العالمین ابو بکر عمر کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔